للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی الفقہ الاسلامی کی غالباً 13ویں نشست ہے۔ پچھلی نشست میں غسل کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے اس پر گفتگو چل رہی تھی۔ اس سے پہلے طہارت کے سلسلے میں میں نے ویسے کچھ باتیں بیان کی ہے، لیکن 2 باب میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک وہ باب جس سے غسل کتنی چیزوں سے فرض ہوتا ہے، اور ایک وہ باب جس سے غسل کتنی چیزوں سے فرض نہیں ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا مسائل ایسا ہے کہ تھوڑا سمجھانے میں پوری اجتماع میں تھوڑا دقت ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے پروگرام یہ بنایا کہ طہارت کے جو بھی مسائل ہیں، جمعرات کے روز بعد نماز عشاء جو نشست رہتی ہے 15 منٹ کی، اس میں آپ لوگ بیٹھ کر کے سمجھ لیں، وہ بہتر ہے۔ آج ہم کتاب الصلاۃ سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے اوقات نماز کے تعلق سے دریافت کیا۔ نماز کے وقتوں کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ سرکار نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اقامت کہو، فجر کی اقامت کہو۔ فجر کی اقامت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہی جب صبح صادق مکمل طور پر روشن ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے صبح کاذب، ایک ہوتا ہے صبح صادق۔ صبح صادق اور صبح کاذب کے درمیان فرق یہ ہے کہ صبح کاذب میں جو روشنی ہوتی ہے اس کے بعد پھر تاریکی آتی ہے۔ جو روشنی ہوتی ہے پھر تاریکی آتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ صبح ہو گئی، تو گویا کہ وہ روشنی جھوٹ بول کے جاتی ہے، اس لیے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ گویا کہ وہ روشنی جو ہے آپ کو جھوٹ بول کے جاتی ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے، روشنی آتی ہے پھر وہ تاریکی چھا جاتی ہے، تو اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اور صبح صادق جب ہوتا ہے تو روشنی آتی ہے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، تو صبح صادق کیا ہے؟ سمجھ گئے صبح کاذب اور صبح صادق؟ صبح کاذب یہ ہے کہ جب روشنی آتی ہے تو پھر تاریکی آتی ہے، مطلب اندھیرا چھا جاتا ہے نا۔ صبح کاذب کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی آئی پھر اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد لیکن صبح صادق کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ صبح صادق جیسے ہی آتا ہے تو روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے نا، تو اس وقت سے فجر کی نماز کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ہے نا ایک طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو فجر کی نماز کی ابتدائی وقت کا حال بتا دیا۔ سائل نے جو پوچھا، اوقات پوچھ رہا تھا نماز کے وقتوں کے حوالے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یہ کہہ کر کہ اقامت کہو، اور پھر یہ بیان کر کے کس وقت انہوں نے اقامت کہی، تو گویا یہ اشارہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ صبح صادق سے فجر کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟
شروع ہو جاتا ہے، اور یہ فجر کا وقت شروع ہو کر کے کب تک رہتا ہے؟ طلوع شمس تک. کب تک رہتا ہے؟ طلوع شمس تک، یعنی سورج کے نکلنے تک رہتا ہے نا. اب سورج کے نکلنے سے لے کر کے 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں. سورج کے نکلنے سے لے کر کے 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں. 20 منٹ کے بعد پھر نماز نفل وغیرہ آپ جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. 20 منٹ تک نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دن کتنے اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، معلوم ہے نا؟ سب سے پہلے وہی طلوع آفتاب ہے نا، اس کے بعد جو ہے زوال آفتاب ہے نا، اس کے بعد جو ہے غروب آفتاب. جب سورج ڈوب رہا ہو تو اس وقت بھی نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے. تو یہ حدیث تو 4 وقت کی نشاندہی کے بارے میں ہے، لیکن ہم صرف ایک وقت کا تذکرہ کریں گے ہے نا، طلوع فجر ہے نا، یعنی صبح صادق کا ہم تذکرہ کریں گے نماز فجر کے حوالے سے. اس کے بعد اگلے جمعہ کو انشاءاللہ پھر ظہر کے حوالے سے تذکرہ کریں گے. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ فجر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ سورج کے نکلنے کے وقت تک رہتا ہے. صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ سورج کے نکلنے کے وقت تک رہتا ہے. صبح کاذب اور صبح صادق کے درمیان کا کیا فرق ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آیا سمجھ میں کہ نہیں؟ ہاں، اب آگے بڑھتے ہیں. کسی بھی شخص پر نماز فرض ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. کسی بھی شخص پر نماز فرض ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 اسلام، اسلام کا ہونا یعنی مسلمان ہونا ہے نا. نمبر 2 بالغ ہونا، اور نمبر 3 عاقل ہونا. اب یہ تینوں چیزوں پر اگر غور کریں تو اسلام یعنی مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کفار کو خارج کر دیا. چونکہ کفار کا ایمان ہی نہیں ہے تو نماز کہاں سے؟ ایمان کے بعد ہی عمل شروع ہوتا ہے نا، ایمان کے بعد ہی عمل شروع ہوتا ہے، اور عمل اسی وقت کام آتا ہے جب ایمان کامل ہوتا ہے. جب ایمان کامل نہیں تو عمل بھی کام نہیں آتا ہے نا. تو اس سے کافر چھٹ گئے ہے نا. والبلوغ، بالغ ہونا. اب بالغ ہونے کی پہچان کیا ہے؟ عام طور پر جو شریعت میں ایک پہچان بتائی گئی ہے، بالغ اس بچے کو کہتے ہیں ہے نا. اس کی پہچان یہ ہے کہ سونے کی حالت میں احتلام وغیرہ ہو، انزال وغیرہ ہو. اگر صحبت کسی خاتون سے کر رہا ہے تو حمل ٹھہر جائے، بچے کی ولادت ہو، تو یہ ایک لڑکا کے بالغ ہونے کی علامت ہے نا. اور لڑکی کی بھی بالغ ہونے کی علامت یہی ہے کہ اگر خاتون سے اگر مجامعت ہو، صحبت ہو تو حمل ٹھہر جائے، تو لڑکی کی بالغ ہونے کی علامت ہے. لیکن اگر یہ علامت ظاہر نہیں ہوا، مان لیا لڑکا بڑا ہو گیا، اچھا خاصا ہوشیار ہو گیا، اور یہ علامت ظاہر، تو اس کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں کہ 18 سال کا لڑکا ہو ہے نا، چاہے وہ علامت ظاہر ہو یا نہ ہو، اس کو بالغ مانا جائے گا. کتنے سال کا ہو؟ 18 سال کا ہو، چاہے وہ علامت پایا جائے یا نہ پایا جائے، اس کو بالغ ہی مانا جائے گا. شریعت کے احکام اس پر لاگو ہو جائیں گے. اسی طریقے سے لڑکی 17 سال کی ہو، چاہے وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں علامت پائی جائے یا نہ پائی جائے، لیکن اس وقت کی عمر سے اس کے اوپر اسلام کے حکام لاگو ہو جائیں گے. ویسے تو لڑکی بالغ ہوتی ہے 9 سال کی عمر میں. لڑکی جو بالغ ہوتی ہے وہ کتنے سال کی عمر میں؟ 9 سال کی عمر میں. لیکن اگر مان لیا علامت ظاہر نہ ہو ہے نا، تو اس کا انتظار کب تک کیا جائے گا؟ 17 سال تک کیا جائے گا. 17 سال کے بعد چاہے علامت ظاہر ہو یا نہ ہو، اس کو بالغ ہی قرار دیا جائے گا. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ لڑکا اور لڑکی کا مسئلہ ہے نا، بالغ ہونا. تو اس سے بالغ کی قید لگا کر کے نابالغ چھٹ گئے. بالغ کی جب قید لگایا تو نابالغ ہٹ گئے. تو نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے. ہاں، نابالغ کو نماز کا عادی بنایا جائے. نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن نابالغ کو نماز کا عادی بنایا جائے تاکہ جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کو نماز پڑھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو.
وہ اس کا عادی ہو جائے، ہے نا. تو یہ اس لیے کہ بالغ کی قید لگائے. دوسرا عاقل، عقل مند ہونا. مجنوں پر نماز فرض نہیں ہے نا، پاگل پر نماز فرض نہیں ہے. جس کو زندگی کی سمجھ نہ ہو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. تو اس سے پاگل چھٹ گئے، عقل کا لفظ لا کر کے پاگل کو ہٹا دیا، وہاں سے مجنوں کو ہٹا دیا، ہے نا. جس کا دماغی توازن قابو میں نہ ہو اس کو ہٹا دیا، ہے نا. تو پتہ کیا چلا کہ نماز کس کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ مسلمان ہونا نمبر ایک شرط، دوسری شرط ہے بالغ ہونا، اور تیسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا. پھر فقہا لکھتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، کتنے سال کا ہو جائے؟ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے بارے میں اس کو سکھایا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو تنبیہ کیا جائے، سختی. پھر کہتے ہیں کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دیا جائے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر پیٹا جائے. نماز نہ پڑھنے پر وَتُضْرَبُ، نماز نہ پڑھنے پر اس کو پیٹا جائے. اب کس چیز سے پیٹا جائے؟ بید، ہاتھ سے پیٹا جائے. لکڑی کا استعمال نہ کریں، لکڑی کا استعمال نہ کریں. تو وہ پیٹنا تنبیہ کے طور پر ہے، سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو ہاتھ سے 1-2 جھاپڑ لگا دیا، پیٹھ میں 1-2 جھاپڑ لگا دیا، اور تھوڑا ڈرایا، آنکھ سے ڈرایا. آپ خود باعمل رہیے، نماز کے پابند رہیے، آپ کو پیٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ خود اگر باعمل رہیے، نماز کے پابند رہیے، اچھے عادت و اطوار کے پابند آپ رہیں، تو آپ کو بچے کو پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بچہ دیکھ کر کے خود اپنا راستہ بدل دے گا. آپ کو بچہ دیکھ کر کے خود، وہ آپ آئیں گے مسجد میں، بچہ بھی آپ کو دیکھ کر کے مسجد میں آ جائے گا. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ باپ اگر بچے کے سامنے گالی دے، باپ اگر بچے کے سامنے ٹیلی ویژن دیکھے، باپ اگر بچے کے سامنے فحاشی گفتگو کرے، تو بچہ وہی تو سیکھے گا نا. تو اگر باپ باعمل ہوتا ہے تو بچہ اسی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا ہے. لیکن احتیاط کے طور پر اگر بچہ ایسا نہیں کرتا ہے آپ کو دیکھنے کے باوجود بھی، تو آپ اس کے اندر خوف پیدا کریں، اور خوف پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے باوجود نہیں مانتا ہے تو ہاتھ سے ماریں، 1-2 جھاپڑ لگا دیں، لیکن لکڑی کا استعمال نہ کریں، اور اس کو نماز کی ترغیب دیں، ہے نا. اور سب سے پہلے ایک بات اور ذہن نشیں رکھیں، مسجد میں لانے سے پہلے بچے کو مسجد میں لایا جائے، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مسجد میں لانے سے پہلے گھر میں نماز کی ترغیب دیں. گھر میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر مسجد سے قریب اگر کسی کا گھر ہو تو سنت کی ادائیگی گھر میں کریں، اور اپنے بچے کو بغل میں کھڑا رکھیں. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ اور ان کو یہ سکھاویں کہ جیسے جیسے ہم ایکشن کریں نماز کے اندر، رکوع کریں تو آپ بھی رکوع کرو، سجدے میں جائیں تو آپ بھی سجدے میں جاؤ. بچہ اگر اس کے سجدے اور رکوع کو دیکھا جائے گھر کے اندر کہ حیت کیسی ہے اس کی، اگر حیت سنت رسول کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو آپ سجدہ کر کے بتائیے، رکوع کر کے بتائیے. نماز کی تربیت گھر پہ دیجئے تاکہ وہ نماز کی تربیت پا جائے. پھر جب مسجد میں آئے گا تو مسجد کی توہین نہیں کرے گا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ نماز کی توہین نہیں کرے گا، چونکہ آپ نے پہلے سے ہی مسجد کے آداب سکھا رکھے، پہلے سے ہی نماز کی تربیت آپ دے رکھے. تو اس طریقے سے آپ بچے کو تربیت دیجئے گھر پہ، اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے مسجد میں لے کر کے آئیے. اب بتا رہے ہیں، یہ تو 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات کیا بتا رہے ہیں؟ نماز فرض ہونے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے. نماز پڑھنے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت در وقت فرض کیا گیا. بات آ رہی کہ نہیں؟ تو جب وقت ہو جائے تو ہی نماز. اگر فجر کا وقت نہیں ہوا ہے تو فجر کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے تو ظہر کی نماز آپ کی نہیں ہوگی. عصر کا وقت ہونے کے بعد ہی اس وقت کی نماز ہوگی، نہیں تو نماز نہیں ہوگی. اور وقت نکل جانے کے بعد اگر آپ پچھلی نماز پڑھتے ہیں تو ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی، اور قضا ایک جرم ہے. یہاں پہ ایک بات اور ہم بتا دیتے ہیں، نماز قضا کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں جرم ہے. تو جرم چھپایا جاتا ہے نا. نماز قضا کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں جرم ہے، تو جرم چھپایا جاتا ہے نا. تو مروت کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ قضا نماز پڑھیں تو کوشش یہ کیجئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے.
شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں شرافت کا تقاضا کیا ہے کہ جب آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو قضا کا علم کسی کو نہ ہو، مولا اور بندے کے درمیان یہ راز بن کے رہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ مولا اور بندے کے درمیان یہ راز بن کے رہے، یہ نہ کسی کو بتاوے کہ ہم آج ظہر کی قضا پڑھ کے آ رہے ہیں، فجر کی قضا پڑھ کر کے آ رہے ہیں، عصر کی قضا. قضا کا مسئلہ پوچھ لیجئے آپ کہ کیسے پڑھا جاتا ہے، لیکن قضا کے بارے میں بتائیے مت کسی کو کہ ہم یہ قضا پڑھ کر کے آ رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. قضا پڑھنا ہے تو گھر پہ پڑھیے، ہے نا. اور اگر مسجد میں پڑھ بھی رہے ہیں تو اس انداز سے پڑھیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں. اب رہی بات وتر کی. وتر میں تو تیسری رکعت میں تکبیر کہی جاتی ہے. وتر میں تیسری رکعت میں تکبیر کہی جاتی ہے. وتر کی قضا اگر مسجد میں کرے تو کیا کیسے کریں گے بتائیے؟ اب وتر کی قضا مسجد میں کر رہے ہیں اور اندیشہ یہ ہے کہ اگر آپ تیسری رکعت میں تکبیر کہتے ہیں تو سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ وتر کی قضا کر رہے ہیں. اندیشہ یہ ہے کہ بغل والے کو پتہ چل جائے گا کہ وتر کی قضا کر رہے ہیں، تو اس وقت شریعت رخصت دیتی ہے کہ آپ تکبیر بھی نہ کہیں، تکبیر بھی نہ کہیں، اور آپ جو ہے دعا قنوت پڑھ لیں، انشاءاللہ وتر کی قضا ہو جائے گی. اگر یہ اندیشہ ہے تو سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ لیکن اگر یہ اندیشہ نہیں ہے تو تکبیر کہی جائے نا، اور بہتر یہ ہے کہ گھر پہ ہی پڑھا جائے. تو قضا نماز کا حکم یہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اور پانچ وقت ہے، مطلب فجر کا وقت، ظہر کا وقت، اور عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کے وقت. تو یہ فجر کے وقت کے بارے میں نے بیان کر دیا کہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعہ کو ہم ظہر کا وقت ہم بیان کریں گے. اور پھر یہ حدیث لمبی ہے، میں نے صرف فجر کے وقت کے ٹکڑے کو لیا ہے، میں نے ظہر کے وقت کو میں نے چھوڑ دیا ہے. اب وہاں سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، ظہر کے وقت کو بتائیں گے، اور پھر جو فقہائے کرام نے جو ترکیب بتایا نماز کے حوالے سے اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے. رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سچی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی النبی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.